غزوہ ہند حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد بالسیف اور حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کو کچھ لوگوں نے جھٹلانا شروع کر دیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے جہاد ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا. یہ تو بخاری مسلم کی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے. مسعود صاحب ہے، وہ کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کے متعلق سے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے، وہ ابھی باقی ہے، اور جو اس حدیث کو انکار کرتا ہے وہ نبی کو انکار کرتا ہے. اس طرح سے کچھ بتا رہے ہیں سر. اللہ رب العالمین اس کو بھی ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے. آمین. اصل میں 850 سال تک ہندوستان میں کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی یا نہیں تھی؟ بالکل بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہند کا لفظ آیا ہے وہیں پر سندھ کا بھی لفظ آیا ہے، تو سندھ پر نہیں جنگ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل. اور یہ تو 1947 میں الگ ہوا ہے ہندوستان، ورنہ پورے کو ہند بولا جاتا تھا. تو اس میں پاکستان شامل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل شامل ہے یا نہیں ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں سب. بالکل بالکل شامل ہے سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے دیکھ لیں، دوسری بات تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے جو محمد بن قاسم نے 93 ہجری میں، کب 93 ہجری میں حملہ کیا تھا، تو کس راستے سے حملہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تو پاکستان کا جو حصہ ہے وہیں پر اٹیک کیا تھا. اچھا. شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ محمد بن قاسم کہاں سے داخل ہوا؟ سندھ میں داخل ہوا. کہاں داخل ہوا؟ سندھ میں. تو بھائی بامبے اور دلی وغیرہ تو بعد میں اس کا نمبر آئے گا، سب سے پہلے تو سندھ میں نمبر آئے گا. اور سندھ کہاں ہے؟ پاکستان. میرے بھائی یعنی نہ قرآن کو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ نبی کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، اور نہ تاریخی معلومات رکھتے ہیں. جغرافیائی معلومات بھی اگر ہوتی تو کبھی اس قسم کی بھونڈی بات نہیں کرتے. یہ نہایت ہی بے عقلی پر مبنی بات ہے. اللہ رب العالمین ان لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. جی فی سبیل اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں یہ لوگ کہ اس میں لوگ جو ہے شامل ہو جائے. یہ نعرہ بازی تو ویسے بھی ہم کو ایسے ہی ڈھکوسلے بازی سے کچھ نہیں آگے لگتا ہے. یہ نعرہ بازی درست نہیں ہے میرے بھائی. جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے. 850 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، حکومت کی ہے ہندوستان پر. اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ نااہل لوگ پیدا ہوئے جس کی وجہ سے دوسروں کو موقع ملا. آج بھی یہ لوگ قرآن و سنت کو چھوڑتے ہیں اور اپنا الگ الگ فرقہ بناتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کمزور ہیں مسلمان. اگر فرقہ بندی نہ ہو تو مسلمان مضبوط رہیں گے، لیکن یہ لوگ اپنے اپنے باباؤں کے نام پر فرقہ بنا رہے ہیں، اپنے اپنے باباؤں کے ایریا کے نام پر فرقہ بنا رہے ہیں. کوئی بریلوی ہو گیا ہے، بریلی شہر کی طرف نسبت کرنے لگا، کوئی دیوبندی ہو گیا ہے، تو کوئی اور کہیں کا پنج پیر ہو گیا ہے، اور اس طرح سے کوئی امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت کرتا ہے، تو کوئی احمد بن حنبل کی طرف نسبت کرتا ہے، تو کوئی شافعی کی طرف نسبت کرنے لگا، کوئی امام مالک کی طرف نسبت کرنے لگا. میرے بھائی ہم اسلام کے ماننے والے، قرآن و سنت کے ماننے والے، اطیع اللہ و اطیع رسول کے تقاضے کو پورے کرنے والے ہیں. ہمارا تو یہی منشا ہے اور ہمارا یہی پیغام ہے کہ قرآن و سنت کو ویسے ہی تم فالو کرو جیسے صحابہ کرام نے اور ائمہ کرام نے قرآن و سنت کو فالو کیا ہے. یہ کیوں ایڈیشن لگا رہے ہو؟ اسلام میں فرقہ بندی کی ممانعت ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے. تم اللہ کے پیغام کو چھوڑتے ہو اور اپنے باباؤں کے نام پر، اپنے اماموں کے نام پر کوئی 12 امام بنایا، کوئی 4 امام بنایا، کوئی 37 امام بنایا. ایسے ایسے دین کو بگاڑنے والے لوگ ہیں، ایسے ایسے دین کو بگاڑنے والے ہیں لوگ. تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. یقیناً ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے میرے بھائیوں. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے.